السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ آج کی اس مجلس کا عنوان ہے شیطان ہمارا دشمن ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کہتا ہے کہ میں تجھے برباد کر کے رکھوں گا، میں تجھے اچھا رہنے نہیں دوں گا۔ تو یہ شیطان جو ہے چھپا دشمن نہیں ہے، یہ کھلا دشمن ہے۔ تو آج کے اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دشمن کو جانیں، پہچانیں اور انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ شیطان ہے کون؟ اس کا نام شیطان نہیں ہے، اس کا نام تھا عزازیل۔ کیا نام تھا؟ عزازیل۔ چند روایتوں میں آیا اس کا نام ہے حارث۔ یہ عزازیل تھا اور یہ جن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو کیسے پیدا کیا؟ آگ سے، فرشتوں کو نور سے، اور ہم کو، انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ ابو الجن بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی جس طرح ابو البشر انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، تو جنوں کی اصل یہ عزازیل ہے۔ یہ تھا جن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں میں رکھا۔ یہ تھا جن لیکن رہتا کس میں تھا؟ فرشتوں میں رہتا تھا۔ یا تو اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو مقام دیا تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، جنت میں رہتا تھا۔ جس طرح فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صبح شام لگے رہتے تھے، اسی طرح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہتا تھا۔ چند روایتوں میں آیا سب سے زیادہ عبادت کرتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت ثابت کرتا ہے کہ کون اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے اور کون اپنے دوسرے کسی مقصد کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اللہ بچائے، اگر ہم بھی عابد ہیں تو ایک امتحان آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان رکھا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، اگر جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس عنوان پر بھی ایک ریکارڈ بنا لیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور ان کے جسم مبارک میں اپنی روح پھونکی، اور تمام فرشتوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ بڑے سے بڑا فرشتہ لمحے کے لیے نہیں سوچے کہ کون ہے، یہ بھی پیدا ہوا، اس کو ہم کیوں سجدہ کریں؟ نہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تھی، اللہ کا حکم ماننا، اسی میں ان کو مزہ تھا۔ صرف ایک، یہ کون؟ یہ عزازیل عبادت سجدہ نہیں کیا۔ آج ہمیں جاننا ہے کہ شیطان کون ہے، وہ کیوں ہمارا دشمن ہے، اور وہ کیسے ہم سے دشمنی کر رہا ہے، اور ہم کیسے اس کی دشمنی سے بچیں۔ انشاءاللہ جو چوتھا پوائنٹ ہے، آئندہ بیان میں اس پر گفتگو ہوگی۔ ان تین چیزوں کو آج سنیں گے کہ شیطان کون ہے، وہ کیوں ہمارا دشمن ہے، اور کیسے وہ دشمنی کرتا ہے۔ تو شیطان، آپ کو پتا چلا کہ وہ عزازیل تھا، وہ آگ سے بنا، ابو الجن ہے، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ اس کو سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے حکم پر اپنی عقل کو آگے بڑھایا، اللہ کے حکم پر اپنے عقل کو آگے بڑھایا۔ تو یہ کام ہم بھی نہ کریں۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اللہ کا حکم سے اگر ہماری عقل ٹکرائے تو وہ عقل نہیں ہے، وہ جہل ہے، وہ بے وقوفی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمارا دین عقل کے خلاف کام کرنے کو کہتا ہے، نہیں، ہماری عقل اس وقت عقل نہیں، بے وقوفی رہتی ہے۔ تو اس کی عقل اللہ کے حکم سے ٹکرائی تو اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا سجدہ، وہ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا مقصد تھا کہ اس کی جو عبادت تھی میری فرما برداری کے لیے نہیں تھی، یہ اپنے درجے بلند کرنے کے لیے، اپنا تکبر اسے وہاں پہ تھا کہ میں بڑا عابد ہوں، میں سب سے بڑا عبادت کرنے والا۔ اس تکبر کے مزے میں وہ عبادت کر رہا تھا، بندگی اس کے اندر نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا، تو یہاں سے یعنی جنت سے نکل جا۔ اب یہاں اسے غصہ آیا، کس پر؟ آدم علیہ السلام پر، کہ اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے آج میں رسوا ہوا۔ اگر اس کے اندر عاجزی رہتی، نرمی رہتی، اپنے گناہ کی معافی مانگتا اللہ رب العزت سے جیسے ہر بندہ کرتا ہے، وہ ابھی اسے اتنا تکبر بڑھ گیا، اتنی دشمنی آ گئی کہ توبہ کرنے کے بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے رب قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے۔ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں آدم اور اس کی اولاد جب تک وہ رہیں گے ان کے آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دہنے طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، اور انہیں گمراہ کرتا، چاروں طرف سے انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں کے اکثر کو تیرے شکر گزار نہیں پائے گا اے رب۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی دشمنی کہ ہم کو اللہ کا ناشکرہ بنائے۔ یہ چار جہت بولا، چار ڈائریکشن، آگے سے، پیچھے سے، داہنے بائیں، اوپر کا ڈائریکشن نہیں کہا۔ تو یہ اوپر کا جو ڈائریکشن ہے، یہ اوپر کا ڈائریکشن ہماری دعاؤں کا ڈائریکشن ہے، اللہ سے تعلق کا ڈائریکشن ہے۔ اس ڈائریکشن میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو چاروں طرف سے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، تو ہمیں یہ اوپر کا ڈائریکشن مضبوط رکھنا چاہیے۔ اب وہ نکال دیا گیا، اب اس کا کام شروع، یہ کام، اب دشمنی شروع۔ تیسری بات یہ ہے کہ دشمنی کیسے شروع ہوئی۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ اب اس واقعے کے بعد اس کا نام ہو گیا ابلیس۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ ابلیس ہے، یا جو لاجواب ہو جائے، جس کے پاس کوئی حجت نہیں رہے، کوئی آرگومنٹ نہیں رہے، آرگومنٹ میں ہار جائے، اس کو بھی ابلیس کہتے ہیں۔ تو اب اس کا نام ابلیس ہو گیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ شیطان ہر وہ شخص جو اللہ سے دور ہو اور دوسروں کو اللہ سے دور کرے، اللہ کے خلاف سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اگر انسان بھی کوئی ایسا ہو جو اللہ سے دور ہو جائے، دوسروں کو اللہ سے دور کرے، اللہ کے خلاف سرکش ہو جائے، اس ہر ایک انسان کو ہم شیطان کہیں گے۔ شیطان صرف اس کا نام نہیں ہے، تو انسانوں میں بھی شیطان ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہیں، لیکن اسے قرآن میں شیطان اس لیے کہا گیا کہ اس کام کو وہ زیادہ پیمانے پر انجام دے رہا ہے، شیطانیت سب سے زیادہ اس میں ہے، تو اسے شیطان کہہ دیا گیا۔ اب وہ دشمن بن گیا اور اسی لمحہ اس نے دشمنی شروع کر دی۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیسے نقصان پہنچائے۔ جب اسے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی کو پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے کہا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں رہیں، جو چاہے کھائیں سوائے ایک درخت کے پھل کے۔ اب اسے ایک موقع مل گیا، ایک ہی چیز ہے کہ جس سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو دیکھو اس کی مکاری، اس کی دشمنی کیسی ہے۔ جب پتا چلا اس چیز سے نقصان پہنچانا ہے، ماحول بنایا، جنت کے قریب بھیس بدل کر جنت کے دروازے پر پہنچا، بیوی حوا علیہ السلام، ہم سب کی ماں، ان کے پاس پہنچا، جا کے ایک فرشتے کی شکل میں گیا اور جا کر ان سے کہا کہ آپ وہ درخت کا پھل کھا لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔
نہیں، یہ جو روکنا ہے بس روکنا ہے، کھا لیں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا. جیسے ہمارے زبان میں مکروہ تنزیہی کہتے ہیں نا، کریں گے اللہ نہیں کرنا بہتر ہے، کریں گے تو گناہ نہیں. ایسے معنی میں ان کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کیا. وہ پھر رکیں، نہیں کھاؤں گی، نہیں کھائیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہے، ہمیشہ جنت میں رہ سکتی ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا. اس سے پہلے جھوٹ کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، یعنی جھوٹ نام کی چیز ہی نہیں، اور یہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ کہے گا کیا. تو وسوسہ ہوا اور آپ نے پھل کھا لیا، اور آدم علیہ السلام کو بھی جا کر دے کر کھا لیے. دھوکہ ہوا. کبھی اللہ کی نافرمانی ان کا مقصد نہیں تھا، کھانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کیوں کھایا، میں نے تو تم کو کہا تھا نا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اب وہ اس کے لباس میں تھوڑی آیا تھا. تو اپنی کوششوں سے پہلا وار کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا کر دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. اب دنیا میں دھوپ ہے، محنت ہے، سب وہاں کی زندگی آرام کی زندگی تھی، کامیاب ہو گیا. پھر یہ چل رہا ہے. چند ہی دنوں میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل اور حابل، ان کو لڑایا. قابل کو جا کر وسوسہ ڈالا حابل کے خلاف. یہ سب انشاءاللہ قصے آپ اگر یوٹیوب بنانے کہیں گے تو ریکارڈ بنا لیں گے. تو قابل بڑا بھائی تھا، حابل چھوٹا بھائی تھا، دونوں میں دشمنی پیدا ہوئی. قابل کو حابل پر غصہ دلوایا، حسد اس کے دل میں ڈالا. انجام یہ ہوا کہ پہلی موت انسان میں جو ہوئی وہ تھا قتل، مرڈر ہوا. بھائی نے بھائی کا مرڈر کیا. اب یہ دشمنی چل رہی ہے. اب یہ شیطان ہے کہاں، اور یہ دشمنی کب سے شروع کرتا ہے وہ انسان سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث، سیاح المولود حین یقع، جب بچہ پیدا ہو کر چیختا ہے نا، روتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں یہ کیوں ہے؟ نزعۃ من الشیطان، ہر بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان جا کر اسے چھوتا ہے، اسے تھوڑا سا لوچتا ہے، تو اس تکلیف سے بچہ روتا ہے. تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی آدم کا بیٹا پیدا ہوتے ہی اسے غصہ آ جاتا ہے. ہر رات وہ کافر رہے، مشرک رہے، یہودی رہے، اس کو کیا ہے کہ آدم کا بیٹا ہے. یہاں سے اس کی دشمنی شروع ہوتی ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ اکیلا ہم سے دشمنی کر رہا ہے، اس کا بہت بڑا لشکر ہے. اور وہ رہتا کہاں ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ فرماتے ہیں، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی میں رکھا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا رہتا ہے. ثم یبعث سرایاہ، وہ پھر اپنے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، چھوٹے چھوٹی فوجیں یہ بھیجتا ہے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے. یفتنون الناس، یہ اس کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جاتی ہیں اور لوگوں کو جا کر گناہوں میں ڈالتی ہے، لوگوں کو فتنہ کرتی رہتی ہیں. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً، اور ان ٹولیاں جب واپس آتی ہیں، ان ٹولیوں میں کون سب سے زیادہ اس کے قریب ہے درجے میں، کسے بڑا درجہ ملتا ہے؟ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، جو بڑا فتنہ کر کر آئے اسے بڑا درجہ ملتا ہے. یجیء احدہم، ان ٹولیوں میں سے ایک آ کر کہتا ہے، فیقول، آ کر کہتا ہے، فعلت کذا و کذا، میں نے اس کو یہ گناہ کرایا، یہ گناہ کرایا، یہ گناہ کرایا. فیقول ما صنعت شیئا، یہ تو نے کچھ نہیں کیا، میں جتنا ایکسپیکٹیشن رہتا تھا وہ نہیں کیا. ثم یجیء احدہم، پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، فیقول ما ترکتہ، میں نے انسان کو یہاں تک فتنہ ڈالتا رہا، اسے چھوڑا نہیں، حتی فرقت بینہ و بین امراتہ، یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی کر دی. تو جو انسان اس کام میں لگا ہے، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، وہ ابلیس کا ایجنٹ ہے. میں نے کہا نا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان ہے. تو جو یہ کام کرتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ڈال کر جدا کروانے کا کام کرتا ہے، وہ اس شیطان کی مدد کر رہا ہے. جب یہ سنتا ہے فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، وہ اپنے قریب کر لیتا ہے اس شیطان کو جو میاں بیوی میں جھگڑا کرایا. وَيَقُولُ، اور کہتا ہے، نعم انت، تو ہی ہے کام کرنے والا. اور یہ کہاں تک قریب رہ کر ہم سے گناہ کرواتا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسانی مجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے. خون ایک سیکنڈ میں کئی مرتبہ دل پر سے گزرتا ہے. جو سائنس پڑھے ہیں، بایولوجی پڑھے ہیں، وہ جانتے ہیں. اسی طرح شیطان بھی ہمارے جسم میں گھومتا رہتا ہے، دل پر سے گزرتا رہتا ہے. جب حضور نے حدیث بیان کی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان رہتا ہے کیا؟ ہاں، ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے نا. انسان نہیں انسا، وہ انسان ہیں. یہ حضور کیسے انسان ہیں؟ آپ کے جیسا کوئی انسان نہیں، ویسے انسان ہیں. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا؟ یہ دیکھیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کیونکہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، نورانی انسان ہے. اور آپ کیسے انسان ہیں؟ انسان نہیں انسا، وہ انسان ہے. آپ کے جیسا کوئی انسان نہیں، وہ انسان ہے. جب یہ سوال صحابہ نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں، غصے میں نہیں آئے. کیا سوال پوچھ رہے ہو؟ حضور نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی انسان ہے. فاسلم، لیکن میرے ساتھ جو انسان ہے وہ اسلمہ، یعنی مسلمان ہو گیا. یا وہ دو معنی نکلتے ہیں اسلمہ کے. ایک کہ وہ میرا تابع ہو گیا، وہ مجھے برائی کا حکم دیتا نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ سنتا ہے. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ شیطان بھی میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا. تو یہ انسان کے اندر اتنی قریبی سے دشمنی کراتے رہتا ہے. اور اس کی دشمنی کیا کیا چیز ہے؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ میاں بیوی میں جدائی کراتا ہے، اور اس کی فوج نکلتی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے میں. اور یہ اس کی دشمنی کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے مسلم شریف میں، ان الشیطان، بے شک شیطان، قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں اس چیز سے وہ مایوس ہو گیا. اب عرب میں اس کی کوئی عبادت نہیں کرے گا. لیکن چھوڑا کیا؟ نہیں، ولیکن فی التحریش، ان کے درمیان بھڑکانا، جھگڑے کرانا، یہ کرتا رہتا ہے. تو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا کرانا کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. اور ہم میں سے جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے. شیطان سے بچنے کے بجائے وہ شیطان کا کام آسان کر رہا ہے. دوستو، کب شیطان کا کام آسان ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل اس کے قابو سے نکل جاتی ہے تو شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے. یہ کب کب ہوتا ہے؟ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے، شیطان کا کام آسان. جب انسان شہوت میں آ جاتا ہے، جسے انگلش میں لسٹ کہتے ہیں، تمل میں کیا کہتے ہیں؟ منم اچھائی. تو لسٹ، شہوت میں جب انسان آ جاتا ہے، شراب کی خواہش، عورت کی خواہش، گندے کاموں کی خواہش، اس وقت بھی اس کی آدھی عقل کام کرتی ہے، تو اس وقت بھی شیطان کو آسانی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جب دلوں میں دشمنیاں رہتی ہیں تب بھی شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کام آسان، ان تین وقتوں میں اس کا کام آسان ہوتا ہے، تو لوگوں کو وہ ان تین حالات کی طرف ڈھکلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اللہ نے شراب پینے کو حرام کہا، اللہ نے جوا کھیلنے کو حرام کر دیا، اور اللہ نے کہا اس لیے میں حرام کر رہا ہوں کہ شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان نفرت اور تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ جو دشمنیاں پالنے کی جو عادت ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ نفرتیں پالنا، اگر یہ ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، تو مطلب ہم شیطان کے ہاتھ میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کا فضل ہے، کسی کی نفرت دل میں نہیں ہے. رنجشیں ہیں، دکھ تو ہوا ہے. نفرت کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کی بربادی کا انتظار کرتے رہنا، اس کے خلاف باتیں کرتے رہنا، اس کے خلاف سازشیں کرتے رہنا. یہ حالت میں جب ہم ہوتے ہیں، شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے.
اور جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان کے ہاتھ میں گویا کہ وہ کھلونا بن جاتا ہے. اور ہم بھی دیکھیں ہمارے زندگیوں میں پچھتاوے ہیں نا, میں نے اس کو ایسا نہیں کہنا تھا, مجھے گالی نہیں دینی تھی, مجھے اس وقت لڑنا نہیں تھا. یہ سب ہم سے غلطیاں کب ہوئیں؟ جب ہم غصے کی حالت میں تھے. اب یہ جو غصہ, شیطان کا کام آسان ہو گیا. اب یہ جو غصہ انسان دل میں دبا لیتا ہے, یعنی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, آگے والا بھی رشتہ دار ہے ہمارا یا وہ مضبوط ہے, تو یہ غصہ دل میں رہ کر کینہ بن جاتا ہے, نفرت بن جاتا ہے. اور وہ جب غصہ دل میں رہ کر نفرت بن جاتا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اس شخص سے حسد ہوتا ہے, جیلسی. تو جب انسان کے دل میں کسی دوسرے انسان کا حسد ہوتا ہے, یہ شیطان کے لیے سنہرا موقع ہے, گولڈن اپرچونٹی. تو دوستو یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کے ذریعے شیطان انسان کو گناہوں میں لگاتے رہتا ہے, گناہ میں لگاتے رہتا ہے. غور کریں کہ آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہی چانس تھی اس کے پاس, وہ درخت کا پھل کھلانا. ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے شیطان کے پاس ہزاروں موقع ہیں, لیکن ہم ہیں کہ فکر کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. اب اور دوسرا وہ کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ, جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے نا, فوراً کہتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا, تو ماں باپ کی خدمت کرے گا, ماں باپ پر خرچ کرے گا تو تیرے بچوں کے لیے کچھ نہیں رہے گا, تو ماں باپ کے لیے دوا کے لیے پیسے دے گا تو تیرے لیے کیا رہے گا, تو غریب بہن کی ساتھ دے گا تو تیرا کیا ہوگا, کل کے دن تیرے لیے کچھ نہیں رہے گا. اس طریقے کے غریب ہو جانے کا ڈر دلا کر لوگوں کو خرچ کرنے سے روک لینا, یہ شیطان کی عادت ہے. اور پھر کیا ہے؟ یعیدہم ویمنیہم, جھوٹے وعدے کراتا ہے اور ان لوگوں کو آرزوؤں میں ڈال دیتا ہے. 80 سال میں مرنا ہے, توبہ کر لیں گے نا, کالج کے دنوں میں توبہ کر لیں گے نا, تھوڑا یہ گناہ کر لیں گے نا. یہ جو سوچ آتی ہے نا, یہ مطلب کیا ہے کہ ہمارے دماغ کو شیطان نے پکڑ لیا ہے. یہ ایسا پکڑنا ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا. وہ لوگ جن کو بالکل شیطان دماغ پکڑ لیتا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے کپڑے کیا پہنے معلوم نہیں, چیخ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, وہ ہے کہ شیطان پورے کا پورا دماغ پکڑ لیتا ہے. تو یہ بھی اس کی دشمنی ہے. اب لوگ اگر یہاں تک نہیں چھوڑتا, یہ سب چیزیں لوگ چھوڑ کر جب نمازی بن جاتے ہیں نا, شیطان سے بچ گئے, عبادت کے لیے گئے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح سوتا ہے, رات کو سوتا ہے نا انسان, تو شیطان آ کر اس کے سر پر 3 گھاٹیاں ڈال دیتا ہے فجر سے پہلے. تو جب انسان اپنی اللہ کو یاد کر کر اٹھ جاتا ہے تو اس کی ایک گھاٹی کھل جاتی ہے, اور پھر انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گھاٹی کھل جاتی ہے, اور جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے فجر کی, تینوں گھاٹیاں کھل جاتی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ جب اب نماز کے لیے انسان آگے بڑھ گیا, چھوڑتا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان, نمازی کے ساتھ آتا رہتا ہے, جب اذان دی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے. وَلَهُ غُرَاتٌ, یہاں تک کہ پیچھے سے ہوا نکلتے ہوئے بھاگتا ہے اذان سن کر. فَإِذَا قَضَى, جب اذان ختم ہو جاتی ہے, اقبرہ, پھر واپس انسان کے پاس آ جاتا ہے. پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے. پھر جب اقامت ہو جاتی ہے, انسان نماز میں آ جاتا ہے, تو اس کے ساتھ آ کر انسان کو کہتا ہے اذکر کذا و کذا, نماز کی حالت میں کہتا ہے اس کے بارے میں سوچو, بزنس کے بارے میں سوچو, وہ سوچو, یہ سوچو. تو انسان شیطان کے باتوں میں آ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں حتی لا یدری اثلاثا صلی ام اربعا, یہاں تک کہ اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ 3 رکعت نماز پڑھا یا 4 رکعت نماز پڑھا. کئی بھائیوں کا سوال رہتا ہے کہ حضرت مجھے یاد نہیں رہتا کہ مجھے 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو ہراتے نہیں ہیں, اس کو ساتھ لے کر کھڑتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمجھ کر پڑھتے نہیں ہیں. سجدہ, تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے, یہ حالت تک لے کر چلا جاتا ہے. اور پھر
इबादत में जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना अहदकुम इज़ा काना फिल मस्जिद, जब बंदा मस्जिद में होता है जहाँ शैतान आता है, फ़ईसा बिही कमा यईसु रजुलु बिदाब्बतिही, जब घोड़ा सरकश हो जाता है ना, कंट्रोल में नहीं आता है, घोड़ा है ऊँट है, जब इंसान मायूस हो जाता है ना, इस तरह नमाजी जब मस्जिद में आता है तो शैतान के हाथ से निकल जाता है, नमाज के लिए खड़ जाते हैं, अभी इंतज़ार करता रहता है कि इसको कब पकड़ूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब थोड़ा नरम पड़ता है, मतलब अल्लाह की ज़िक्र कम हो जाती है, तो इसको दबाकर इस पर काबू कर लेता है। और नमाज पढ़ने के बावजूद हम हाथ में किसके रहते हैं? शैतान के हाथ में रहते हैं, और अल्लाह को याद किए बगैर नमाज पढ़ लेते हैं। उसकी कामयाबी क्या है? अल्लाह को याद ही नहीं, थोड़ा भी याद नहीं किए, बस एक एक्सरसाइज किए जैसा नमाज पढ़ के निकल जाते हैं। और अगर नमाज सही से पढ़ भी लें, अगर नमाज सही से पढ़ भी लें, हटाकर शैतान को छोड़ता नहीं है। क्या करता है शैतान? अल्लाहु अकबर। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म दस्तगीर बहुत बड़े वली हैं, इनका बहुत बड़ी करामत है, हर एक इसको मानता है, इब्न तैमिया भी इस करामत को मानते हैं। तो क्या करामत है? आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे, आसमान पर बादल का टुकड़ा आया, उस पर से आवाज़ आई, चंद रिवायतों में आया कि उस पर से बुजुर्ग की शक्ल में एक आदमी कह रहा है, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब कह रहा हूँ। क्या है? तुमने इतनी इबादतें कर ली हैं कि अब तुम्हें और इबादतें करने की ज़रूरत नहीं, तुम उस मकाम पर पहुँच गए हो कि अब इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ क्या करते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। ये पढ़ना है, वो अपनी असल शक्ल में आ जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा बयान में आप सुनेंगे कि अऊज़ु बिल्लाह की ताकत कितनी है। अपनी शक्ल में आकर कहता है, अब्दुल कादिर तुम्हारे से पहले कई वलियों को मैंने धोखा देकर गुमराह कर दिया, तुम कैसे बचे? आप फरमाते हैं जब मेरे आका सहाबा किराम को अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए नमाज माफ़ है, तो मेरे लिए कैसे माफ़ हो सकती है? तो मतलब क्या, जब हम इबादतें कर रहे हों तब भी ये नहीं समझना कि हम शैतान से बच गए, हमारी इबादतों पर हमें अकड़ आएगा। मैं सबसे अच्छा नमाज पढ़ने वाला, देखो मैं गुनाह नहीं करता हूँ, देखो मैं निगाहों की हिफाजत करता हूँ, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। अपने आप को अच्छा समझना ये भी शैतान के हाथ में फंस जाना है। और भी बहुत सी बातें हैं इस उन्वान पर, लेकिन इस डर से कि ज़्यादा बयान तवील हो जाए तो आप लोग बोर हो जाएंगे, जितना सुना है उस पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे। इंशाअल्लाह इसके बाद का जो बयान है, इंशाअल्लाह शैतान से बचना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफीक दे तो किस तरह हम शैतान से बच सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह आइंदा बयान में इस पर गुफ्तगू होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु